بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، یہ ربیع الثانی شریف ہے اور اس میں حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اس لیے اس مہینے میں کل عالم اسلام میں جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ حضرت غوث الثقلین کا دن مناتے ہیں۔ اکثر بیشتر اس بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ بتاؤ یہ جو دن مناتے ہو تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے، اور فتویٰ دیتے وقت بغیر شرعی دلیل کے فتویٰ دینا منع ہے، تو پھر اس کے لیے جو کام بھی آپ کرنا چاہیں اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ کہہ سکیں اس وجہ سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات اصول کلیہ میں سے ایک اصل ہے، یعنی ایک ایسا پرنسپل جو ہر جگہ اپلیکیبل ہے، وہ کیا ہے؟ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو مومن اچھا سمجھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی ہوتی ہے۔ تو چونکہ پوری روئے زمین پر کوئی بدعقیدہ آدمی یہ دن نہیں مناتا، جتنے مبارک دن ہیں برکت والے ایام ہیں ان کو نہیں مناتا، سب اچھے عقیدے والے لوگ مناتے ہیں، تو اس قاعدے کے تحت اس کا جواز یہاں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس کو مومن اچھا سمجھے وہ چیز اچھی ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ بیع تعاطی کا، دست بدست لینا دینا۔ کیلے کی پھلیاں لیں فوری طور پر پیسے دے دیے، انگور لیا فوری طور پر پیسے دے دیے، تنور سے روٹیاں لیں فوری طور پر پیسے دی، اس کا نام ہے بیع تعاطی، دست بدست لینا دینا۔ یعنی ایک طرح وہ چیز ببی جو ہے جو بیچی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے اس کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اس کا جواز کیا ہے؟ اس کا جواز کہتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو مومن اچھا سمجھے وہ چیز اچھی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے دن منانا یہ اچھے لوگوں کا کام ہے، اور وہ اس کو اچھا سمجھ کے مناتے ہیں۔ آپ کا دل اور میرا دل یہ نہیں چاہتا جس وقت میں دنیا سے چلے جاؤں تو کسی بہانے کو ایصال ثواب مجھے بھی کرے، میرا بھی ذکر اچھائی سے کرے، کیونکہ اس کی ایویڈنشری ویلیو ہے۔ قیامت کے میدان میں یہ شہادتیں تلیں گی کہ فلاں فلاں بندے نے اس کو اچھا کہا ہے، تو قیامت کا جو دارالعدالت ہے وہ شہادتوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دے گا۔ تو جس کے بارے میں ہر موسم میں ہر سال میں ایک معین دن پر یا کئی دن اس کے لگا کے اس کا اچھائی سے ذکر کرتے ہیں، اس کی نیکیاں بیان کرتے ہیں، تو اس کی بھی قیامت کے میدان میں ایویڈنشری ویلیو ہے۔ یعنی اس آدمی کو بدلہ ملنے میں، جزا ملنے میں، نجات حاصل ہونے میں ان باتوں کو دخل ہے۔ یعنی یہ کام
جو کیا جا رہا ہے یہ بے نتیجہ نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہے، اور اس کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل النبوت کے اندر ہے کہ کوئی بندے ایسے کہ مرتے وقت ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں تھا، جب اٹھیں گے تو پہاڑوں کے برابر ان کے اعمال ہوں گے، کا جو پیچھے ان کا ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں وہ ثواب جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ ایک کے عمل کا دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ امام ابو نعیم ان کی دلائل النبوت، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے افاضل صحابہ میں سے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مر جاتا ہے تو وہ کرام الکاتبین ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ اب تم فارغ ہو گئے ہو آرام سے سو جاؤ، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، ایک اس مرحوم کے پائنتی کی طرف کھڑے ہو جاؤ، دوسرا سرہانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اور ایک پڑھو سبحان اللہ، دوسرا پڑھو الحمدللہ، ایک پڑھو لا الہ الا اللہ، دوسرا پڑھو اللہ اکبر، اس طرح ذکر کا سلسلہ جاری رکھو۔ تو وہ پھر کس کو دیا جائے، کس کے نام اعمال میں درج ہوگا؟ کا صاحب مزار کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ کام فرشتوں کا ہے لیکن درج مرد مومن کے نام اعمال میں ہوتا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، بندہ مر جاتا ہے لیکن وہ جو روحانی ڈپارٹمنٹ ہے بدستور ورک کرتا ہے، ان کے ہاں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، روزانہ پابندی کے ساتھ فرشتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا جو حدیث کی روح سے آپ کو میں نے سنایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مومن اچھا سمجھے وہ چیز اچھی ہوتی ہے، جس کو مومن برا سمجھے وہ چیز بری ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس کو قانون کہتا ہے ویجیلنس آف پیپل، لوگوں کی گرم نگاہی، کوئی برا کام دیکھو تو کنڈیم اس کو ضرور کرو، کیونکہ اگر تم کنڈیم نہیں کرو گے تو وہ برائی آئندہ پرورش پائے گی، جو بھی آدمی عمل میں آئے گا وہ اس طرح کی برائی کرے گا۔ تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ اگر اس کو اپنے قوت بازو سے روک نہیں سکتے تو کم از کم زبان سے اس کو برا کہیں، یا کم از کم نفرت کا سا چہرہ بنا لیں تاکہ اس کو کرنے والے کو پتہ چلے کہ میرے اس عمل کو کسی نے پسند نہیں کیا۔ اس سے آپ دیکھیں گے سوسائٹی میں روزانہ کی سرگرمیوں میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان۔ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے چاہیے کہ اس کو قوت بازو سے روکے، اگر وہ اپنے قوت بازو سے اسے روک نہیں سکتا تو پھر اسے زبان سے ضرور برا کہے۔ اگر وہ اتنا کمزور آدمی ہے کہ زبان سے برا کہے تو اس وقت کی مزاحمت برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے دل سے نفرت ضرور کرے اور اس کا چہرہ بتائے کہ یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی۔ 3 گھنٹے ٹی وی کے پاس بیٹھ کے ننگے فوٹو دیکھتا چلا جائے، وہ کہے گا مجھے اس سے نفرت ہے، یہ کون تسلیم کرے گا؟ معلوم ہے ان برائیوں کو سوسائٹی پسند کر رہی ہے جن سے وہ روکنا پسند کرتی ہے۔ جن چیزوں سے روکنا پسند کرتے ہو ان کو ٹی ویوں پر بھی مت دیکھو، اس سے نیکی کو قوت ملے گی اور برائی کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ جب ادھر ادھر دیکھتے ہو لوگ لوگوں کی عزت لوٹتے ہیں اور اس وقت آپ تماشائی بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا، اس کو اسلام نے کہا یہ بڑا بے ایمانی کا کلمہ ہے۔ یہ ایک مسلمان کی بولی نہیں ہے، مسلمان کی بولی یہ ہے کہ وہ اس بدی کو
اپنے قوت بازو سے روکے، بھئی جو ساتھی پیچھے آتے ہیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں، آگے گردنوں پر سے پھاند کے آگے بیٹھنا یہ مکروہ تحریمہ ہے، آئندہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جس کو آگے بیٹھنے کا شوق ہے وہ اول وقت میں آئے، جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گردنوں پر سے پھاند کے آگے آ کے بیٹھنا مکروہ تحریمہ ہے، انسانیت کی ہتک بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک پرنسپل یہ سمجھ میں آیا ہے کہ بدی کو روکنے کا طریقہ ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، نگاہوں سے برا سمجھنا۔ تو یہ جو نیک لوگوں کے اعمال کا تکرار ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس نیکی کو پسند کرتے ہیں جو ان میں پائی گئی ہے۔ حضرت غوث ثقلین رات کو جاگتے 40 برس تک آپ نے عشاء کی نماز کے والے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے، اور 2 رکعتوں میں پورا قرآن مجید ختم کیا، 15 پارے پہلی رکعت میں، 15 پارے دوسری رکعت میں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پوری زندگی جو 40 سال گزرے ایسے گزرے ہیں کہ جن میں آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ رات سو کے گزار لیں، نہیں، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 15 پارے پہلی رکعت میں، 15 پارے پچھلی رکعت میں پڑھ دینے اور ذکر الہی میں گزار، رات کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھنا۔ اس پر وہ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے رات کو جاگنا ضروری ہے، ان کا قول ضعیف ہے اور مرجوع ہے، اس لیے کہ امام حنیفہ سے زیادہ فقہ جاننے والا تو کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ 40 سال تک اس کو نیکی سمجھ کے رات والے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے رہے، تو اس کے بیان کرنے سے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، اچھے کام کریں، اس وجہ سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر اچھائی سے ہوتا ہے۔ یہ تو حدیث کا پہلو ہے۔ قرآن کا پہلو یہ ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، یہ ان تفسیریہ ہے، بیان کرتا ہے، جس کا مطلب یعنی ہم نے اس کو اس لیے بھیجا کہ اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف لا۔ معلوم ہوا اچھے لوگوں کے کارناموں کو ذکر نہ کرنا یہ اندھیرا ہے، ان کے کارناموں کو اجاگر کرنا، اس سے سوسائٹی کو تبلیغ ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں بھی اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ دنیا میں کوئی ہمیں بھی اچھائی کے ساتھ یاد کرے، اور مرنے کے بعد کسی کا اچھائی سے یاد کرنا اس کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اے مولا کریم وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مولا کریم پچھلے لوگوں میں میرا ذکر اچھائی سے چھوڑیو۔ جس کا مطلب یہ سامنے تو ہر آدمی کسی دوسرے کی تعریف کرتا ہے، اس کی برائی نہیں بیان کرتا، لیکن جس کو پیٹھ دیتا ہے تو اسی وقت کہتے ہیں یہ بڑا بے ایمان آدمی ہے۔ تو پیٹھ کے پیچھے اچھائی کا بندوبست کرنا، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کوئی اچھا کام کرے، جیسے یہ جس دارالعلوم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں یہ جو سنگ مرمر لگایا ہے اور دوستوں نے لگایا ہے، یہ جو بیچ میں چمکتی ہوئی پٹی ہے یہ اور دوستوں نے لگائی ہے، یہ جو اس وقت آپ ہیٹنگ محسوس کر رہے ہیں یہ اور دوستوں نے ہیٹنگ لگوائی ہے، ہیٹر چل رہے ہیں، لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کارپیٹ ہے اور دوستوں نے ڈالا ہے۔ تو اس ذریعے سے ان کا ذکر اچھائی سے چل رہا ہے۔ کوئی نہیں کہے گا یہ جیسے مسلح ڈلوائے ہیں یہ بڑا بے ایمان آدمی ہے، یہ جس نے سنگ مرمر لگایا یہ بڑا بددیانت آدمی ہے۔ جب کوئی اچھا کام کرو گے تو پیٹھ کے پیچھے اس کو اچھا کہا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ضرورت تھی کہ مولا کریم کو جب میرے بعد میرا اچھائی سے ذکر کرے، تو اس سے یہ بات نکلتی ہے اگر پیغمبر اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ جس آدمی نے آگ کے شعلوں پر بیٹھ کے رب کو راضی کیا ہے وہ کہتا ہے میرے بعد اچھائی سے میرا ذکر ہو۔ جس آدمی نے اپنے بیٹے کی حلق پر چھری رکھ کے رب کو راضی کیا ہے
وہ کہے مولا کریم پچھلے لوگوں میرا ذکر اچھائی سے چھوڑیو۔ جس آدمی نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام نے کی تھی، دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو کعبے کی تعمیر کا معمار جس نے کبھی معمار کا کام، بلڈر کا کام نہیں کیا، لیکن اللہ کی رضا کے یہ بلڈر کا کام کیا ہے، وہ کہتا ہے مولا کریم پچھلے لوگوں میرا ذکر اچھائی سے چھوڑ۔ جیسا ہمیں بہت سارے اساتذہ نے پڑھایا ہے، آج رات میں فاتحہ پڑھ رہا تھا تو اپنے اساتذہ کے نام لیے جنہوں نے کبھی مجھے پڑھایا تھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے اعمال کا نامہ کھلا ہوا ہے، اس کے وہ اندر اندراج ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اذا مات رجل انقطع عمله الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ اور علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له۔ یہ بخاری کی بھی حدیث ہے، اس کے مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر جو خلاصہ حدیث کہلاتا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کا نام اعمال کلوز ہو جاتا ہے۔ تین صورتیں ایسی ہے، بندہ مر جاتا ہے، نام اعمال اس کا زندہ رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اس کے سانس ختم ہو گئے، نام اعمال میں نیکیاں درج ہو رہی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے سبھی دوستوں کو؟ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ اس جوان کی زبان ہے جس نے عرش پر بیٹھ کے رب سے باتیں کی ہیں، جس آدمی کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹا ہے، جس کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج واپس ہوا ہے، یہ اس پاک ذات کے بول ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی مرتا ہے اس کا نام اعمال کلوز ہو جاتا ہے۔ تین صورتوں میں نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ وہ کیا کیا تین صورتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس آدمی نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، جیسا یہ مسجد دارالعلوم بنا ہے، اب مجھے نہیں پتا کئی ہزار آدمیوں نے اس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کی ہے، کوئی یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک دن کا صدقہ نہیں ہے۔ ہر جمعے پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ہر میلاد النبی کی تقریب اس میں منائی جائے گی، ہر 11ویں کا دن اس میں منایا جائے گا، محرم کی 10ویں جس کو سرکار نے بھی پسند کر کے روزہ رکھا ہے، 10ویں محرم بھی بنائی جائے گی۔ تو یہ تمام کسی جگہ جا کے بند نہیں ہوتے، چلتے ہی رہیں گے، اس لیے اس کا نام ہے صدقہ جاریہ۔ اچھا، ایک صدقہ جاریہ کے ذریعے سے اس کا نام ہے اعمال جاری رہے گا۔ آج کے اس جمعے میں کتنے نمازی ہیں جتنے سب کو مل کے ثواب ہوگا؟ ان دوستوں کو اللہ قبول فرمائے جنہوں نے اس میں کنٹریبیوشن کی ہے، ان کو ان سب کے برابر اکیلے ہر ایک آدمی کو الگ الگ ثواب جائے گا۔ لیکن اسلام کے اندر عقیدہ ہے ثواب بانٹا نہیں جاتا، پورے کا پورا، کسی کی کٹوتی کر کے کسی کو نہیں دیتے، بلکہ اس کو ایک قرآن مجید پڑھ کے کروڑ آدمیوں کو بخشا گیا، کروڑ آدمی کو ایک ایک قرآن کا ثواب ملا ہے اللہ حضر قیاس۔ یہ حدیث کا پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو رب کہتا ہم نے اس کو بھیجا، لیکن اس کو کہا کہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا، معلوم ہوا کہ دنیا سے گئے ہوئے بزرگوں کو اچھائی سے ذکر نہ کرنا یہ اندھیرا ہے، اور ان کا ذکر کرنا اس سے معاشرے میں روشنی آتی ہے، بیداری آتی ہے، صحت عقیدہ ہوتا ہے اور شوق عمل پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اکیلے ہی آگ میں چھلانگ لگائی تھی، لیکن یہ منظر جب عالم خیال میں اس کو ویژولائز کرتا ہے، اس کا تصور کرتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ ایسا بھی کوئی گرا ہے رب کو یاد کرنے کا، جب اس کو راضی کرنا ہو کبھی آگ پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور واقعی یہ محبت کی دنیا الگ دنیا ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو اللہ کریم نے کہا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا،
پورے قرآن میں ظلمات جمع استعمال ہوا ہے، نور واحد استعمال ہوا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، انوار نہیں کہا. قرآن مجید میں جا بجا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. نور ہمیشہ واحد استعمال ہوا ہے، ظلمات جمع استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب اندھیرے بے شمار ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے، مدینے والی سرکار کی. یہ معنی. تو فرمایا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ کہ جن دنوں میں اللہ کی طرف سے اپنے دوستوں پر مہربانی ہوئی اور دوستان خدا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا گیا، عذاب الہی آیا. اس کی مثالیں، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو منظور ہوئی. تو پھر اس تاریخ بہت بڑا مسئلہ طے ہوا ہے نا کہ 300 برس سے کچھ اوپر زمانہ توبہ کرتے رہے، توبہ منظور نہ ہوئی. آخر پیغمبر پاک کے وسیلہ جلیلہ سے جس کو فتلقى آدم من ربہ کلمات میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الدر المنصور فتلقى آدم من ربہ، اس کی تفسیر میں لکھا. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رب کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا کریم پیغمبر پاک کے وسیلہ جلیلہ سے میری توبہ منظور فرما. تو 300 برس کے بعد جو مسئلہ حل ہوا وہ دن تو بڑا اہم ہے. اور اس دن یزید پر نئی پھٹکار پڑی، شیطان پر نئی پھٹکار پڑی اور حضرت آدم علیہ السلام کے پر رحمتوں کی برسات ہوئی. تو وہ دن برکت والا بن گیا. نوح علیہ السلام کا جب بیڑا تیرا تو آپ جو 945 برس واز کرتے رہے، دنیا کو یہ بتاتے رہے اللہ کو ایک سمجھنا یہ دین ہے، کسی کو اس کا شریک نہ بنانا یہ دین ہے، سارے رسولوں اور نبیوں کو تسلیم کرنا یہ دین ہے، اور بدکاری کرنا یہ حرام ہے. اپنی بیوی کے ساتھ جوڑے کی زندگی گزارنا یہ واجبات شریعہ میں سے ہے. اور یہ جو واز انہوں نے کیے تھے اس کے فیصلے کا دن تھا. ایک ایسا دن آیا کہ تنوری میں سے پانی ابھرا. تنوری کو پانی کی جگہ ہے. اگر کسی دلدل سے پانی ابھرتا، اگر سمندر میں فلڈ آتا اس کا پانی باہر آ جاتا، پھر تو آدمی سمجھ سکتا تھا یہ موسمی اثرات کی وجہ سے ہوا. کہ وہاں سے پانی نکالیں گے جہاں سے پانی کو نکلنے کی عادت نہیں ہے. آج ہم نے اپنے دوست نوح علیہ السلام کو سرخرو کرنا ہے. جتنے ان کے دشمن ہیں وہ اپنی تعداد سے بھی فخر کرتے ہیں، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے غضب کے مقابلے میں تعداد کوئی جواز نہیں ہے، تعداد کوئی جواب نہیں بنتا، تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی وہ بولی جو 945 برس بولی، آج اس کے سچا ہونے کا دن ہے. یہ دن پھر اس کو یہ بھی 10ویں محرم ہے. جس دن ابراہیم علیہ السلام پر نار گلزار ہوئی یہ بھی 10ویں محرم ہے. جس وقت حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی 84 برس یا اس سے کچھ کم و بیش برسوں کے بعد، وہ بھی 10ویں محرم ہے. اور یہ بات معمولی بندے نے نہیں لکھی. علامہ بدر الدین عینی آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری اور عاشورہ پر بحث ہے ان کی، اس کے اندر یہ سب تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس سے پتہ چلا یہ بڑا برکت والا دن ہے. اس کا منانا ایک تو اللہ کے بندوں کی سرخروئی ثابت ہوئی، دوسرا اللہ کے بندوں کے، اللہ کے خاص بندوں کے جو منکر ہیں ان کو ذلیل و خوار کیا گیا. آل اللہ کی سچائی واضح ہوئی اور آل اللہ اور انبیاء اللہ کے منکرین جو ہیں ان کی پٹائی ہوئی. اس وجہ سے اس دن کو مبارک سمجھا گیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز خیال تو یہ تھا کہ یہ جو اتوار آ رہا ہے اس تاریخ کو جو 11ویں شب ہونے والی ہے اس کو بدل کے ہم 7 تاریخ والے اتوار کو لے جائیں، لیکن وہ ایسا اس نے اتفاق ہے کہ میں نے پہلے وہ ٹائم کسی دوسرے کو دیا ہوا ہے، وہ اشتہار چھپے ہوئے ہیں لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا.
تو یہ جو اتوار آ رہا ہے اس اتوار کو شام کے بعد انشاءاللہ وہ مجلس منعقد ہوگی. جو یہ نیو ایئر ایو ہوتی ہے وہ مسلمان بھی اس میں اس طرح شریک ہوتے ہیں کہ شاید یہ قربانی والی عید ہے یا یہ رمضان والی عید ہے. کافروں کی تقریبات میں شریک ہونا یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ ان کے مذہبی امتیازی نشانات ہیں، ان میں شریک ہونا یہ بہت بڑی عیبدار بات ہے. یہ جو 2 عیدیں ہوا کرتی تھی مدینہ شریف میں، ایک میرگان اور ایک نوروز، ان موسم بہار کا پہلا دن یا موسم خزاں کا پہلا دن، یہ 2 عیدیں ہوتی یہ ایرانیوں سے انہوں نے لی تھی، کیونکہ عرب شریف میں کوئی باضابطہ تہذیب و تمدن نہیں تھا، اس لیے ان کے ہاں کوئی مستقل ضابطہ نہیں تھا، تو عیدیں پھر ایرانیوں کے مطابق منایا کرتے تھے. یہ بات آگے دوستوں کو بتا چکا ہوں. جو اگلی صفوں میں آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں وہ پہلے آئیں، پیچھے آگے آ کے بیٹھنا یہ مکروہ تحریم ہے. جن کی گردنوں سے اوپر سے پھاند کے آتے ہیں نا ان کا دل بڑا زخمی ہوتا ہے. کبھی میں بھی صفوں میں اس طرح بیٹھا ہوتا تھا، ہمارے اوپر سے کوئی گزر کے جاتا تھا تو ہمارا دل کہتا تھا ہمیں انہوں نے انسان نہیں سمجھا ہوا. یہ بات آئندہ یاد رکھنی، آج تو گزر گئی ہے، آئندہ یاد رکھنی ہے. تو میں عرض کروں اس طرح یہ جو دن ہے اللہ کے دن، مثلا جس تاریخ فرعون کو رب نے ڈبویا اور موسیٰ علیہ السلام کو بمائے قوم کے نجات عطا فرمائی، اس تاریخ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے ساتھی روزہ رکھا کرتے تھے. حضور جس وقت مدینہ شریف گئے، بخاری کے متن کے اندر ایک باب صیام التطوع، نفلی روزے کا دن، وہ بتایا 10ویں محرم تھی. سرکار نے پوچھا وہ کیوں رکھتے ہو روزہ؟ ان کا اس تاریخ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا دن ہے کہ اللہ کے دوستوں پر نعمت کی برسات ہوئی اور اللہ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا گیا. اسی طرح حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن جو ہے، دنیا علم و محبت اور معرفت میں ایک دھوم مچ گئی کہ کوئی دولہا آ رہا ہے، یہ کسی کی آمد کا دن ہے. پھر اس کے وقیع واقعات انشاءاللہ العزیز یہ جو اتوار آ رہا ہے اس رات کو آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. لیکن یہ بڑا امتحان کا دن ہے. پچھلے سالوں میں ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب یہ فصل یہ عید ہوتی ہے تو پھر تمام نوجوان پتہ نہیں کس مقصد کے لیے اس کھیل تماشے میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی غیرت کا امتحان ہوگا کہ آپ سب دوستوں سمیت اس وقت دارالعلوم میں تشریف لائیں اور اللہ والوں کی باتیں سنیں کہ اللہ والوں نے کیا کیا ہے اور ان کی وجہ سے پوری ملت پر مہربانی کس طرح ہوئی ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے کہے سے رب نے مردے زندہ کیے، اور یہ اکیلے آدمی کی بات نہیں. امام ابن حجر مکی نے اپنے فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے کہ جو مرغی کا زندہ کرنا ہے یہ امر متواتر ہے. انشاءاللہ اس مسئلے پر گفتگو کریں گے اس تاریخ جس وقت آپ لوگ آئیں گے، اور اس میں ایک نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے انگریزی کی بھی 2 تقریریں ہوں گی. ایک بولی نثار صاحب کو کہہ دینا وہ بھی تقریر کریں گے انگریزی میں. ایک یہ بچہ حمزہ جو ہے یہ PhD کر رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے، یہ بھی انگریزی میں تقریر کرے گا. پھر ان کے بعد میں بھی انگریزی میں تقریر کروں گا، کیونکہ انگریزی جو مذہب میں بولی جاتی ہے وہ نوجوانوں کو بہت کم آتی ہے، اس کے تراجم ان کے ذہن میں نہیں ہوتے، تو میں اس کو اپنے طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ ایک بچے کو لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی تو ماں اس کو لوگوں کی باتیں سمجھاتی ہے، اسی طریقے سے یہ میرے پاس دوست جو آتے ہیں نا یہ میرے روحانی فرزند ہیں. ان کی بولی کو میں سمجھتا ہوں، میری بولی کو یہ سمجھتے ہیں. جو کچھ دوستوں نے کہا ہوگا وہ میں اپنی بولی میں انگریزی کے اندر وہ ان کو باتیں سمجھاؤں گا. آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ بھاری تعداد میں تشریف لائیں گے، اور لنگر والے دوستوں کو یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے جتنا بہتر سے بہتر کھانا تیار کر سکتے ہیں، خواہ کتنا بھی خرچہ ہوگا اللہ کے فضل سے وہ میں پے کروں گا. لیکن آپ کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ بہت اچھے انتظامات کریں،
دوستوں کے اچھی طرح تواضع کریں. اسی طرح ہم دینی معلومات کے لیے تمام دوستوں سے درخواست کریں گے کہ کوئی کچی بات کسی کے سامنے نہ کی جائے. اگر کچی کی گئی تو پھر میں اس کا رد کر دوں گا. تو اب میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, خاتمہ سچے دین پر فرمائے. اب اس کے بعد جمعے کی بقیہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے.